اور وہ اب مجھے تھوڑی وضاحت کی موقع چاہیے، بیکاز یہ بہت سیریس ایشو آپ نے اٹھا دیا، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب اس چیز کو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب میں اسکول میں تھا تو بڑا فخر تھا، پاکستانی ہوں۔ جب میں باہر گیا پڑھنے کے لیے بھی تو بڑے فخر سے میں اپنا پاسپورٹ دیتا تھا کہ بھئی میں پاکستان سے آیا ہوں، اور اس وقت ایک ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب بھی میں جو کپڑے مرضی میں پہن لوں، شلوار قمیض پہن لوں یا سوٹ پہن لوں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، میرے پہ کوئی مور نہیں لگتی تھی کہ یہ فلانی چیز ہے جو کہ پسند نہیں ہے کسی کو۔ انٹیگریشن تھی ایک قسم کی۔ مگر ساتھ ساتھ جس گھرانے میں پیدائش میری ہوئی اور پرورش ہوئی، بہت سارے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، کٹر مسلمان تھے، 5 وقت کے نمازی، عورتیں دوپٹہ کے بغیر کمرے سے باہر نہیں نکلنا، مگر وہ شٹل کاک برقع نہیں پہنتی تھی۔ میری والدہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، نمازی، پرہیزی، نیک عورت۔ میرے سارے چچا زاد، ماموں، سب 5 وقت کی نمازیں مجھے ساتھ لے کے مساجد، کبھی ادھر کبھی ادھر، مگر کبھی مذہب اس طریقے سے گھر میں ڈسکس نہیں ہوا تھا۔ یہ ہمارا ایک قسم کا کلچر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، مگر یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو کہوں کہ تم مسلمان ہو، تم اچھے مسلمان ہو، تم برے مسلمان ہو، تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم احمدی ہو۔ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اتنے اختلاف بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بالکل سب مسلمان تھے، آنا جانا تھا، سب کچھ تھا، مذہب اپنا پریکٹس کرتے تھے۔ اور جب باہر جاتے تھے تو مسجد ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں کوئی مسجد مل جائے، وہاں جا کے جمعے کی نماز پڑھ لے، اور اپنا حسب معمول یونیورسٹیز میں آنا جانا، پڑھائی لکھائی۔ اور اس وقت کی جو خواتین بھی تھی، میری والدہ خود جب لیڈی مکلیگن کالج جاتی تھی تو گھر سے نکلتی تھی تو دوپٹہ اوپر ہوتا تھا، اور کچھ نہیں، شلوار قمیض اور دوپٹہ اور گت۔ اور جب پہنچ جاتی تھی، ٹانگے سے اترتی تھی تو دوپٹہ وہاں کھیلتے کھیلتے اتر جاتا تھا۔ عورتوں کا کالج تھا۔ 20-30 سال بعد بھی آپ قائد اعظم یونیورسٹی چلے جائیں یا گورنمنٹ کالج چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں جہاں مکس ایجوکیشن تھی، خواتین زیادہ سے زیادہ دوپٹہ۔ ابھی بھی تصویریں اس وقت کی جو ہے، کوئی دوپٹہ وٹا بھی نہیں ہوتا تھا، بڑی کنزرویٹو، ماڈسٹ، اور کسی قسم کے پرابلم نہیں ہوتا تھا، کوئی چھیڑ ویڑ نہیں ہوتی تھی، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی الزام نہیں لگتے تھے، کوئی فارورڈ نہیں تھا، کوئی بیکورڈ نہیں تھا۔ اور جس طریقے سے اب ریپ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں نہیں تھا ایسے کچھ بھی۔ مجھے تو وہ پاکستان یاد ہے، آج کا جو پاکستان ہے بڑا فرق ہے۔ آپ نے بات کی کابل کی یا ہندوستان کی، آپ کو پتا ہے کہ پارٹیشن کے بعد 2-3-4 سال بعد تو آنا جانا عام تھا اکراس دا بارڈر، بہت لوگوں کی چیزیں تھیں وہاں، آنے جانے تھے، سب کچھ تھا۔ یہ تو 65 کے بعد، وار کے بعد جا کے کچھ مسائل نیا ایک بیانیہ بننا شروع ہو گیا۔ تو اس پاکستان میں ہمارا پاسپورٹ رسپیکٹ کی جاتی تھی اس کی، ہمارے اوپر الزام کسی قسم کے نہیں لگتے تھے کہ یہ انتہا پسند ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں۔ اور جو اسلام تھا اس سے مراد تھی مسلمان ہونا، بنسبت اس پہ سیاست نہیں تھی، سیاسی اسلام نہیں تھا، وہ مذہبی اسلام تھا۔ اچھا، اب وہ جیسے یورپ میں کرسچنز ہیں، مذہب ہے ان کا، پروٹسٹنٹس ہیں، مذہب ہے ان کا، اس کو سوائے پرانے زمانے میں جب انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا، اس کے بعد جب سے نیشن سٹیٹس بنی تو انہوں نے مذہب کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کیا۔ البتہ مذہبی ہیں وہ لوگ، کہیں زیادہ چرچ جاتے ہیں، کہیں کم جاتے ہیں۔ امریکہ کی تو کانسٹیٹیوشن بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ابھی بھی ہوتی ہے۔ تو
بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا اگر آپ پاکستان سے مجھے پوچھیے کہ پاکستانیت کیا تھی تو میں بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستانیت کیا تھی. ماڈریٹ لوگ تھے اس وقت کا. جو بی اے کر لیتے تھے اس کو انگریزی بھی آتی تھی ٹھیک ٹھاک اور اردو بھی ٹھیک ٹھاک آتی تھی. اب میں ایک ایک کر کے جاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل کے حالات کیا ہیں, آج کل کی پاکستانیت کا مطلب کیا ہے. اس وقت یہ جس طریقے سے چوری اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی زبان دے دیتا تھا تو زبان پہ بیٹھتے تھے. اگر میں سائیکل پہ اسکول جاتا تھا تو کسی کو راستے میں ڈنڈے پہ بٹھا لینا تو آگے دیکھنا کہ پولیس والا ہے تو ڈنڈے سے اتار دینا اس کو کہ نہ بھائی چلان نہ ہو جائے, اور سلام کر کے آگے نکلنا. اور اگر سائیکل کے پیچھے وہ بتی نہ ہوتی تو چلان ہو جاتا تھا, تو وہ پھر رات کے وقت بتی لگا کے جانا پڑتا تھا تاکہ کوئی پیچھے سے آ کے مار نہ دے. اور سب پابند تھے. کالج کے اندر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے, ٹک شاپ میں بیٹھتے تھے, مگر کبھی نہیں ہم نے سنا تھا کہ کسی نے چھیڑا کسی کو یا اس قسم کی کوئی چیز ہوئی یا نہیں ہوئی. سنتے تھے کہ کچھ رومانس چلتے ہیں مگر نظر کچھ نہیں آتا تھا. اور سب کچھ ہم مانتے تھے کہ یہ جائز ہے, کوئی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت بھی ارینج میرجز ہوتی تھی, لو میرجز بھی ہوتی تھی. اس وقت جب لوگ اردو پڑھتے تھے تو اردو پڑھتے تھے, لکھتے تھے, سیکھتے تھے, اور اردو مذہب اور اردو کلچر جو تھا وہ سب کو پتا تھا. اس وقت کے پرانے شاعر اور شاعری یہ عام کی بات تھی, یہ کوئی اسپیشل بات نہیں تھی. جب آپ باہر جاتے تھے تو آپ کی عزت تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہندوستان کے مسلمان تھے, انہوں نے اپنے اکنامک اور پولیٹیکل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک نیا ریاست بنا لی ہے, اور وہ بڑی ماڈریٹ ریاست ہے. وہاں کوئی انتہا پسندی نہیں ہے, مار کٹائی نہیں ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح سے بہتر کون یہ 3 پیس سوٹ جب وہ پہنتے تھے اور سولر ہیٹ پہنتے تھے اور انگریزی میں تقریریں کرتے تھے, کسی نے اعتراض نہیں کیا. پتا تھا ہم کس قسم کی ریاست بنانے جا رہے ہیں, ایک ماڈرن ریاست, جمہوری ریاست, ٹالرنٹ ریاست, جس میں انتہا پسندی کا کوئی رخ نہیں. اور اس کے علاوہ کہ ہم ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہیں. ہاں ہم ہندوستان سے الگ ہو گئے ہیں مگر ادھر ایسٹ پاکستان بھی ہے, اور بیچ میں درمیان میں 1000 کلومیٹر کا راستہ بھی ہے. مگر کیا بات ہے, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ وہ پاکستان تھا. اور آج کا پاکستان, اس وقت ہم پاکستانی تھے, پاکستانیت تھی, اس کو پاکستانیت کہتے ہیں.